بہت ضروری بات کہتا ہوں آپ کے لیے، یہ دکانداروں تم سے مخاطب ہوں میں، مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں آپ کو تم کر کے مخاطب کروں، لیکن مجھے غصہ تم لوگوں پر اتنا شدید ہے کہ اسرائیلی مصنوعات اپنی دکانوں پہ سجائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود معلوم ہے کہ یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہمارے بچوں پہ، ہمارے لوگوں پہ، ہمارے مسلمانوں پہ، ہجرت پہ مجبور کر دیں، ملیا میٹ کر دی ہے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی ہیں، بنانے کے قابل بھی نہیں رہی ہیں۔ تمہیں گوارا ہوتا ہے کہ ان کی مصنوعات اپنی دکانوں پہ سجاؤ۔ آج میں یہ اپنے عوام سے یہ کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس دکان سے اسرائیلی مصنوعات تو چھوڑ دیں، کوئی بھی ان سے چیز نہیں لے گا۔ کیوں؟ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے ان کے بازوؤں کو مضبوط کیا ہے، ان کی معیشت کو یہ مضبوط کر رہے ہیں۔ آج ہم چاہیں گے، میں یہ چاہوں گا کہ ایسی دکانوں پہ جس میں اسرائیلی مصنوعات ہیں تو اس کا پورا مکمل بائیکاٹ کی۔ کیوں پیپسی کا بائیکاٹ کریں؟ کیوں میکڈونلڈ نہ جائیں؟ کیوں KFC نہ کھائیں؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کریں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ایک دوسرے سے کرتا ہے، اور جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے وہ خاموشی سے یہ بات سن لیتا ہے، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سے یہ سوال کیوں نہیں کوئی کر رہا ہے؟ ہم سے بھی آگے کریں نا، آپ نہ پوچھیں ہم سے سوال، لیکن میں جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کرنا چاہیے بائیکاٹ۔ میرے بڑے بھائی سے، میری اولاد سے، میرے والد سے کوئی اگر کوئی بھی دکاندار بدتمیزی کرتا ہے تو مجھے گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں اس سے خریداری کروں۔ یہاں تو ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں، جوان بیٹے کٹ گئے، عزتیں ختم ہو گئی ہیں، یہ باتیں تو پرانی ہو گئی ہیں، اب تو وجود ختم ہو رہا ہے۔ پھر بھی یہ پڑھا لکھا اور دانشور طبقہ اپنی دانش میں اتنا ہے کہ ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے، چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے سوالات کرتے ہوئے۔ 50 روپے کی، صرف 50 روپے کی ایک بوتل خریدنا ان کے ساتھ کاروبار میں اپنا حصہ ملانے کے برابر ہے۔ ان میں کچھ دیندار طبقہ بھی موجود ہے جو آگے سے چڑھ کے آتے ہیں، جنت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ بھائی کمپنی بے شک ان کی ہے لیکن کام کرنے والے لوگ تو مسلمان ہیں۔ یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ کسی کوٹھے کی کوئی چوکیداری کر رہا ہو اور پھر اس کو ہم روکیں تو آگے سے ہمیں یہ جواب دے کہ بھائی جو غلط کام ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے، میں تو اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ کہ اگر میرے والد کو کوئی قتل کر دیتا ہے، میری اولاد کو قتل کر دیتا ہے، میرے خاندان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے، تو کیا میں ان کی کمپنیز میں اچھی آفرز کو قبول کروں گا؟ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میری یہ غیرت، میری اہمیت یہ گوارا ہی نہیں کرتی ہے، بلکہ میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ کراچی میں آئے دن کچل کے چلے جاتے ہیں۔ کچلنے والا اگر دولت مند ہوتا ہے تو وہ لوائقین کو پیسے آفر کرتا ہے جو شاید یہ پورا خاندان مل کے پوری زندگی میں کما نہ سکے، وہ ایک جھٹکے میں دے دیتا ہے، بدلے میں ان کے گھر کے ایک فرد کی جان جاتی ہے، لیکن وہ پیسہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہاں غیرت زندہ ہے کیونکہ یہاں اپنا مرا ہے، وہاں پر دوسرے مر رہے ہیں۔ زبانی ہم کلامی میں تو بہت احساس ہوتا ہے لیکن حقیقتاً کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ منافقت چھوڑ دیں، یا تو دل سے ان کو اپنا بھائی مانیں اور بائیکاٹ کریں، یا پھر یہ زبانی کلامی جو ہے نا ختم کر دیا جائے۔